فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 41 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 397۔ 21واں باب حضرت کے ان معجزات کا بیان جو شیاطین اور جنوں پر غلبے کے سلسلے میں ظہور پذیر ہوئے اور ان میں سے بعض کا ایمان لانا اور حضرت کی نبوت کی خبر دینا وغیرہ۔ پہلا معجزہ شیخ تبریسی اور دوسرے محدثین نے زہری سے روایت کی ہے کہ جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا حضرت پر سختیاں زیادہ ہونے لگیں اور اہل مکہ نے حضرت کی ایذا و تکلیف پر اتفاق کیا تو حضرت طائف کی طرف تشریف لے گئے کہ شاید ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں۔ جب حضرت طائف پہنچے 3 اشخاص سے ملاقات کی جو وہاں کے روسیہ میں سے تھے اور ایک دوسرے کے بھائی تھے، عبدالعلی، مسعود اور حبیب پسران عمرو۔ حضرت نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، میں نے کعبے کا لباس چرایا ہوگا اسی لیے خدا نے تم کو بھیجا ہوگا۔ دوسرے نے کہا کہ خدا سے ممکن نہ ہوا کہ تم سے بہتر کسی شخص کو پیغمبری کے لیے بھیجتا۔ تیسرے نے کہا، واللہ میں تم سے اس کے بعد گفتگو نہ کروں گا اس لیے کہ تم پیغمبر خدا ہو اور تمہاری شان بہت بلند ہے اس سے کہ تم سے گفتگو کر سکوں، اور اگر تم جھوٹا دعویٰ کرتے ہو تو اس قابل نہیں ہو کہ تم سے گفتگو کی جائے۔ غرض ان سب نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ جب ان کی قوم نے دیکھا کہ ان کے سرداروں نے حضرت کے ساتھ یہ سلوک کیا تو دونوں طرف سے قطار باندھ کر حضرت پر پتھر پھینکنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے پائے اقدس زخمی ہو گئے اور خون جاری ہو گیا۔ وہاں سے آپ ان کے ایک باغ میں چلے گئے تاکہ کسی درخت کے سائے میں آرام فرمائیں، اور وہاں ادبا اور شیبہ کو دیکھا اور زیادہ محزون اور غمگین ہوئے کیونکہ حضرت ان کی عداوت سے آگاہ تھے۔ جب حضور کو ان دونوں نے دیکھا، اپنے ایک غلام نصرانی عداس نامی کے ہاتھ جو اہل نینوا سے تھا کچھ انگور حضرت کے پاس بھیجے۔ غلام حضرت کے پاس پہنچا تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ تم کس شہر کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، نینوا سے ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم یونس بن متا جیسے نیک بندے کے شہر کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، آپ کو کیا معلوم کہ یونس کون تھے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں پیغمبر ہوں اور خدا نے مجھے یونس کے حال سے آگاہ کیا ہے۔ عداس یہ سنتے ہی سجدے میں گر پڑا اور حضرت کے پائے مبارک کے بوسے لینے لگا، حالانکہ حضرت کے پیروں سے خون جاری تھا۔ جب ادبا اور شیبہ نے اس غلام کا یہ حال مشاہدہ کیا دم بخود رہ گئے۔ جب غلام ان کے پاس واپس آئے ان دونوں نے کہا کہ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نے سجدہ کیا اور ان کے پیروں کو چوما؟ تو نے کبھی ہم لوگوں کے لیے ایسا نہیں کیا، حالانکہ ہم تیرے آقا ہیں۔ اس نے کہا، یہ مرد شائستہ ہے، اور یونس بن متا کا حال مجھ سے بیان کیا تو وہ دونوں ہنسے اور بولے، تو اس کے فریب میں نہ آنا کیونکہ معاذ اللہ وہ بڑا مکار ہے۔ تو اپنے دین کو ترک مت کر۔ یہ دیکھ کر اس سے حضرت نا امید ہو گئے اور مکے کو واپس آ گئے۔ جب نخیلہ میں پہنچے رات ہو چکی تھی، نماز میں مشغول ہو گئے۔ اسی مقام سے نصیبین کے جنوں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا جو یمن کے ایک موضع ہے۔ وہاں حضرت تمام شب نماز میں مشغول رہے اور صبح کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب ان جنوں نے قرآن کی آیتیں سنی، ایمان لے آئے اور اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت مامور ہوئے کہ جنوں پر اپنی رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور ان کو اسلام کی دعوت دیں اور قرآن ان کو سنائیں۔ تو حق تعالیٰ نے حضرت کے پاس نصیبین کے جنوں کا ایک گروہ بھیجا۔ حضرت اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ نے اصحاب سے فرمایا کہ میں آج رات مامور ہوا ہوں کہ جنوں کو قرآن سناؤں، تم میں سے کون میرے ساتھ آتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود حضرت کے ساتھ چلے۔
عبداللہ کہتے کہ جب ہم مکے کی پہاڑیوں پر پہنچے، حضرت حجوں کے درے میں داخل ہوئے اور ایک خط میرے گرد کھینچا اور فرمایا اسی کے اندر بیٹھو، اس کے باہر مت جانا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ غرض حضرت نماز میں مشغول ہوئے اور قرآن کی تلاوت شروع کی۔ ناگہاں میں نے دیکھا کہ بے انتہا سیاہیاں جمع ہونے لگیں اور میرے اور حضرت کے درمیان حائل ہو گئیں کہ ہاں حضرت کی آوازیں میں نہ سن سکتا تھا۔ پھر وہ سیاہیاں ابر کے ٹکڑوں کی طرح منتشر ہو گئیں، ان میں سے کچھ حضرت کے پاس باقی رہ گئیں۔ جب حضرت نماز صبح سے فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لائے تو فرمایا تم نے کچھ دیکھا؟ میں نے عرض کی ہاں، کالے کالے مردوں کو دیکھا تھا جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ حضرت نے فرمایا یہ نصیبین کے جن تھے۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق وہ 70 افراد تھے۔ حضرت نے ان کو ان کی قوم پر اپنا رسول مقرر فرمایا۔ بعض کا قول ہے کہ وہ 9 افراد تھے۔ جابر سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی، انہوں نے جو کچھ جواب دیا وہ تم لوگوں کے جواب سے بہتر تھا، یعنی جب میں نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان کی تلاوت کی تو وہ بولے لا ولا بے شیء من آلاء ربنا تکذب، نہیں ہمارے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت مابعوث ہوئے اور فرشتے شیطانوں کو آسمان پر جانے سے مانے ہوئے اور ان کو شہاب سے مار کر بھگانے لگے تو شیطانوں نے کہا ضرور کوئی غیر معمولی امر زمین پر رونما ہوا ہے، پتہ لگانا چاہیے، اسی سبب سے ہم کو آسمانوں پر جانے سے روکا جا رہا ہے۔ وہ سب تمام زمین پر مشرق و مغرب میں پھیل گئے۔ ان کا ایک گروہ جو مکے میں اترا حضرت کے پاس سے گزرا جبکہ حضرت نخیلہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز صبح میں مشغول تھے۔ وہ شیاطین بازار عکاظ کی طرف جا رہے تھے۔ جب حضرت کو تلاوت فرماتے ہوئے سنا تو بولے کہ یہی سبب ہے کہ جس سے ہم لوگ آسمان پر جانے سے روکے گئے ہیں۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو حق کی جانب ہدایت کرتا ہے، تو ہم ایمان لائے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو خدا نے سورہ جن نازل فرمایا۔ ابو حمزہ شمالی سے روایت ہے کہ وہ بنی شیبان جنوں میں سے تھے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ مکے سے باہر نکلے اور بازار عکاظ میں پہنچے تاکہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ وہاں کسی نے حضرت کی بات نہ سنی تو آپ مکہ واپس ہوئے۔ جب وادی مجنہ میں پہنچے نماز شب میں مشغول ہوئے اور قرآن کی تلاوت فرمانے لگے۔ ادھر سے جنوں کا ایک گروہ جا رہا تھا۔ جب انہوں نے قرآن کی آیتیں سنی تو آپس میں بولے کہ خاموش ہو جاؤ اور غور سے حضرت کی قرأت سننے لگے۔ جب حضرت فارغ ہوئے تو وہ اجنا اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو حضرت موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے اور وہ گزشتہ امور کی تصدیق کرتی ہے اور حق اور صراط مستقیم کی جانب ہدایت کرتی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، خدا کی جانب دعوت دینے والے کی اجابت کرو تاکہ خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے اور عذاب علیم سے تم کو نجات بخشے۔ پھر حضرت کی خدمت میں واپس آئے اور ایمان لائے۔ حضرت نے ان کو شریعت اسلام کی تعلیم دی اور خدا نے سورہ جن نازل فرمایا۔ حضرت نے ان پر ایک والی اور حاکم مقرر کیا، وہ لوگ ہر وقت حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ حضرت نے جناب امیر کو مامور فرمایا کہ ان کو مسائل دین سکھائیں۔ ان میں مومن، کافر، ناصبی، یہودی، مجوسی اور نصرانی سبھی ہوتے ہیں۔ دوسرا معجزہ ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک جنی عورت افرا نامی تھی، وہ اکثر حضرت کی خدمت میں آیا کرتی اور حضرت کا کلام سنا کرتی تھی اور جنوں کے نیک لوگوں سے بیان کیا کرتی تھی اور وہ اس کے ہاتھ پر ایمان لایا کرتے تھے۔ وہ چند روز حضرت کی خدمت میں نہ آئی۔ حضرت نے جبرائیل سے اس کا حال دریافت کیا۔ جبرائیل نے بیان کیا کہ وہ اپنی ایمانی بہن سے ملاقات کے لیے گئی جس کو خدا کی خوشنودی کے لیے دوست رکھتی ہے۔ حضرت نے فرمایا بہشت ان کے لیے جو محض خدا کے لیے ایک دوسرے کو دوست رکھتے۔ بے شک خدا نے بہشت میں ایک ستون یاقوت سرخ کا پیدا کیا ہے، اس ستون پر 70,000 قصر بنائے اور ہر قصر میں 70,000 بالا خانے ہیں، وہ ان کے لیے ہیں جو آپس میں خدا کی خوشنودی کے لیے دوستی کرتے ہیں اور ان کو دیکھنے اور ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ جب پھر افرا حضرت کی خدمت میں آئی، حضرت نے پوچھا اس سفر میں تم نے کیا عجائب دیکھے؟ اس نے کہا بہت سے۔ حضرت نے فرمایا سب سے زیادہ عجیب بات جو تم نے دیکھی ہو بیان کرو۔ اس نے کہا ابلیس کو میں نے دریائے اخضر میں ایک
سفید پتھر پر بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے دعا کر رہے تھے کہ خدا بندہ، جب تو نے مجھے جہنم میں ڈالنے کی قسم ہی کھائی لی ہے تو میں تجھ سے بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین سوال کرتا ہوں کہ مجھ کو جہنم سے بچا لے اور انہی ذوات مقدسہ کے ساتھ مشہور فرما۔ میں نے اس سے پوچھا، اے حارث، یہ کس کے نام ہے جن کے وسیلے سے تو خدا سے دعا کر رہا ہے؟ اس نے کہا، یہ وہ نام ہے جن کو میں نے آدم کی خلقت سے 70,000 سال پہلے ساق عرش پر لکھا ہوا دیکھا۔ اس سبب سے میں نے سمجھا کہ یہ خدا کے نزدیک اس کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب و بلند ہیں، اس سبب سے ان کے واسطے سے میں نے دعا کی۔ حضرت نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر تمام اہل زمین ان ناموں کے ذریعے سے خدا سے دعا کریں تو یقیناً خدا ان سب کی دعا قبول فرمائے گا۔ تیسرا معجزہ، علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جنیاں اولاد جان سے ہیں اور مختلف دین کے پیرو ہیں، اور شیاطین ابلیس کی اولاد سے ہیں، ان میں مومن نہیں ہوتے سوائے ایک ذات کے جس کا نام اوہام بن ہیم ہے، جو لاقیس کا بیٹا اور وہ ابلیس کا فرزند ہے۔ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ بہت بلند قامت اور ہیبت ناک شکل و صورت کا تھا۔ حضرت نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے اپنا نام و نسب بتایا اور کہا، جب کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا میں کمسن لڑکا تھا، لیکن میں لوگوں کو گناہوں کے ترک سے منع کرتا تھا اور کھانے کی چیزوں کو خراب کرنے پر آمادہ کیا کرتا تھا۔ حضرت نے فرمایا، تو بدکار جوان تھا اور بدکار بوڑھا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے جناب نوح کے ہاتھوں پر توبہ کر لی ہے اور ان کے ساتھ کشتی میں تھا اور ان سے قوم کی نفرین پر اپنی ناراضی کا اظہار کیا کرتا تھا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا جبکہ وہ حضرت آگ میں ڈالے گئے اور خدا نے آگ کو سرد اور باعث سلامتی قرار دے دیا تھا، اور میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا جبکہ خدا نے فرعون کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی، اور میں جناب ہود علیہ السلام کے ساتھ تھا جبکہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور میں نے کراہت ظاہر کی کہ کیوں بد دعا کی، اور جناب صالح کے ساتھ کے ہمراہ تھا جس وقت انہوں نے قوم پر نفرین کی تو میں نے ان پر اعتراض کیا۔ یا رسول اللہ، میں نے تمام آسمانی کتابوں کو پڑھا ہے جن میں آپ کے آنے کی بشارت دی گئی ہے، اور انبیاء نے آپ کو سلام کہا ہے اور بتایا ہے کہ آپ بہترین انبیاء اور سب سے بلند مرتبہ ہیں، لہٰذا خدا نے جو کچھ آپ پر نازل کیا ہے اس کی مجھے تعلیم فرمائی ہے۔ تو حضرت نے جناب امیر کو اس کی تعلیم پر مامور فرمایا۔ اوہام نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں سوائے پیغمبر یا وصی پیغمبر کے کسی دوسرے کی اطاعت نہیں کرتا۔ یہ کون ہے آپ کے جن کے حوالے مجھے فرماتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، یہ میرا بھائی، میرا وزیر، میرا وصی اور میرا وارث ہے، اس کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ اوہام نے کہا، ہاں، میں نے ان کا نام گزشتہ کتابوں میں ایلیا دیکھا ہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے اس کو قرآن اور شرائع دین کی تعلیم فرمائی۔ وہ جنگ صفین میں شب حریر میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ چوتھا معجزہ، شیخ مفید اور شیخ تبریسی اور تمام محدثین نے روایت کی کہ جب رسالت مآب جنگ بنی مصطلق کے لیے روانہ ہوئے اور وادی چولی کے نزدیک منزل فرمائی، آخر شب کو جناب جبرائیل نازل ہوئے اور آگاہ کیا کہ اس وادی میں کافر جنوں کا ایک گروہ رہتا ہے اور آپ کے ہمراہیوں کا غزن پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جناب رسول خدا نے جناب امیر کو بلا کر فرمایا کہ اس وادی میں خدا کے منکر اور دشمن جنوں کا ایک گروہ ہے، ان کو اس قوت کے ساتھ دفع کرو اور ان ناموں کے ذریعے سے اپنے تئیں محفوظ کر لو جن کے علم سے خدا نے تم کو مخصوص فرمایا ہے۔ پھر 100 اشخاص کو آپ کے ہمراہ کر دیا اور ان سے فرمایا کہ علی کے ساتھ رہو اور جو کچھ وہ حکم دیں ان کی اطاعت کرنا۔ جناب امیر اس وادی کی جانب روانہ ہوئے اور نزدیک پہنچ کر اپنے ہمراہیوں کو روک دیا اور فرمایا، تم لوگ یہاں ٹھہرو جب تک میں نہ کہوں، یہاں سے حرکت مت کرنا، اور خود آگے روانہ ہوئے اور خدا سے دشمنوں کے شر سے پناہ مانگی اور اس کے بزرگ ناموں کو زبان پر جاری کیے۔ پھر اس وادی میں داخل ہوئے۔ آپ کے داخل ہوتے ہی ایک نہایت تیز و سخت آندھی اٹھی اور نزدیک تک کہ حضرت کے اصحاب منہ کے بل گر پڑے، ان کے پیر ڈگمگانے لگے۔ امیر المومنین نے نعرہ مارا کہ میں علی بن ابی طالب وصی رسول خدا اور ان کا چچا زاد بھائی ہوں، اگر تم لوگ بہادر ہو تو میرے مقابلے پر کھڑے ہو۔ یہ سن کر وہ اجنہ مشکل ہوئے، وہ زنگیوں کے مانند سیاہ تھے، ان کے ہاتھوں میں آگ کے شعلے دہک رہے تھے، وہ تمام وادی ان کی کثرت سے بھر گئی۔
امیر المومنین علیہ السلام تلاوت قرآن کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور اپنی تلوار کو دائیں اور بائیں حرکت دے رہے تھے۔ جب حضرت ان کے قریب پہنچے وہ مثل دھوئیں کے سیاہ ہو کر غائب ہو گئے۔ جناب امیر نے نعرے تکبیر بلند فرمائے اور وادی سے اوپر آئے اور اپنے لشکر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب ان کے آثار برطرف ہو گئے، صحابہ نے پوچھا، یا علی آپ نے کیا دیکھا؟ ہم تو خوف سے قریب تھا کہ ہلاک ہو جائے اور آپ کے متعلق بھی ہم کو دھڑکا لگا ہوا تھا۔ حضرت نے فرمایا، جب وہ ظاہر ہوئے میں نے خدا کا نام لے کر ان کو للکارا تو وہ حقیر اور کمزور ہو گئے۔ میں نے ان پر حملہ کیا اور کچھ پرواہ نہ کی۔ اگر وہ اپنی حیات پر باقی ہوتے تو میں سب کو ہلاک کر دیتا۔ خدا نے ان کے شر سے مسلمانوں کو بچا لیا۔ ان میں سے جو باقی رہ گئے تھے حضرت کی خدمت میں پہنچے اور ایمان لائے اور حضرت سے امان طلب کی۔ جب امیر المومنین علیہ السلام حضرت کی خدمت میں واپس آئے، حضرت نے ان سے بیان فرمایا کہ وہ اجنہ تم سے پہلے یہاں آئے جن کے دلوں میں خدا نے تمہارا خوف پیدا کر دیا تھا اور مسلمان ہو گئے، میں نے ان کے اسلام کو قبول کیا۔ پانچواں معجزہ بسند معتبر سلمان فارسی سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابطا میں تشریف فرماتے اور صحابہ کی ایک جماعت حضرت کی خدمت میں حاضر تھی۔ حضرت مجھ سے ہم کلام تھے، ناگاہ ایک گرد نمودار ہوئی اور حرکت کرتی ہوئی حضرت کے پاس پہنچی۔ اس گرد میں سے ایک شخص ظاہر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ کو میری قوم نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ ہم آپ سے پناہ مانگیں اور آپ سے امان طلب کریں، کیونکہ ایک گروہ نے ہم پر ظلم و ستم کیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ کسی کو بھیجیے جو ہمارے اور ان کے درمیان حکم خدا کے مطابق فیصلہ کرے۔ آپ مجھ سے مضبوط عہد و پیمان لے لیجئے کہ میں آپ کے فرزندہ کو کل صبح آپ کے پاس پہنچاؤں گا۔ اگر خدا کی جانب سے کوئی حادثہ پیش نہ آیا جس میں میرا قابو نہ ہو۔ حضرت نے پوچھا، تم کون ہو اور تمہاری قوم کیسی ہے؟ اس نے کہا، میں قبیلہ بنی نجار میں سے شمراخ کا بیٹا ارفتا ہوں، اور ہماری قوم کے کچھ لوگ آسمان پر جایا کرتے تھے اور فرشتوں کی باتیں اور خبریں سنا کرتے تھے۔ جب آپ مبعوث ہوئے تو ہم کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا۔ ہم لوگ تو آپ پر ایمان لائے لیکن ہماری قوم کے اکثر لوگ اب بھی کفر پر باقی ہیں، اس لیے ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ چونکہ وہ ہم سے تعداد اور قوت میں زیادہ ہیں، اس لیے ہماری چراگاہ و سامان وغیرہ چھین لیا اور ہم کو اور ہماری مویشیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ التماس ہے کہ کسی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے جو ہم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکم کریں۔ حضرت نے فرمایا، اپنا منہ کھولو تاکہ ہم تمہاری اصلی حیات میں تم کو دیکھیں۔ اس نے اپنی صورت ظاہر کی تو حضرت نے دیکھا کہ وہ ایک مرد ہے جس کے بہت بال ہیں، اس کا سر بلند، آنکھیں اونچی جو سر کی لمبائی کے برابر ہیں، ان کے حلقے چھوٹے اور درندوں کے مانند دانت تھے۔ حضرت نے اس سے عہد و پیمان لیا کہ جس کو حضرت اس کے ساتھ بھیجیں گے وہ اس کو دوسرے روز واپس پہنچا جائے گا۔ پھر حضرت ابوبکر کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا کہ ارفتا کے ساتھ چلے جاؤ، ان کی مدد کرو اور ان میں حق کے ساتھ حکم کرو۔ انہوں نے پوچھا، یا حضرت یہ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا، زمین کے نیچے۔ عرض کی، میں زمین کے اندر کس طرح جاؤں گا اور ان کے درمیان فیصلہ کیا کروں گا جبکہ ان کی زبان سے ناواقف ہوں؟ پھر حضرت نے جناب عمر کو ان کے ساتھ جانے کو کہا۔ وہ حضرت ابوبکر کی طرح حضور خواہ ہوئے۔ حضرت عثمان سے کہا، انہوں نے بھی ویسے ہی جواب دیا۔ آخر حضرت علی کو بلایا اور فرمایا، یا علی، تم ارفتا کے ساتھ جاؤ اور ان کی مدد کرو اور ان کے معاملات کا حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ جناب امیر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی شمشیر ڈاب میں رکھی اور ارفتا کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں بھی حضرت کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب ہم وادی صفا تک پہنچے، امیر المومنین نے فرمایا کہ اے سلمان، خدا تم کو جزائے خیر دے، تم واپس چلے جاؤ۔ اور زمین شگافتہ ہوئی اور وہ اس کے اندر چلے گئے اور میں واپس چلا آیا اور حضرت کے لیے بے حد غمگین ہوا۔ دوسرے روز صبح کو حضرت نے ہمارے ساتھ نماز جماعت پڑھی اور کوہ صفا پر جا کر بیٹھے۔ صحابہ حضرت کے گرد جمع تھے۔ جناب امیر کے واپس آنے میں دیر ہوئی۔ آفتاب بلند ہوا اور لوگوں میں چیمہ گوئیاں ہونے لگیں۔ منافقین خوش ہو کے کہتے تھے کہ الحمدللہ، خدا نے ابو تراب سے ہم کو نجات بخشی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ناز مٹ گیا جو ان کو اپنے بھائی کے سبب سے تھا۔ یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا، حضرت نے نماز ظہر ادا کی اور پھر اسی جگہ جا کر بیٹھ گئے اور اپنے اصحاب سے گفتگو کرنے لگے۔ لوگوں نے امیر المومنین کی واپسی سے ناامیدی ظاہر کی۔ اسی عالم میں عصر کا وقت بھی آ گیا۔ حضرت نے جا کر نماز عصر پڑھی، پھر
کوہ صفا میں پر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت کو بھی فکر و پریشانی بڑھنے لگی، دشمنوں کے طعن و طنز کی باتیں بھی زیادہ ہونے لگیں اور آفتاب کے غروب ہونے کا وقت آ گیا۔ ناگاہ کوہ صفا شکافتہ ہوا اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام مانند خورشید تاباں افق سے برآمد ہوئے۔ خون آپ کی تلوار سے ٹپک رہا تھا۔ عرفتہ حضرت کے ساتھ تھا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور جناب امیر کو سینے سے لگا لیا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور پوچھا، اس قدر دیر کیوں ہوئی؟ یہاں منافقین اور کفار مذاق اڑا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ امیر المومنین نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں کافر اور منافق جنوں کی طرف گیا جو بہت زیادہ تعداد میں تھے اور عرفتہ اور اس کی قوم پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ میں نے ان کو 3 باتوں کی دعوت دی۔ پہلی بات یہ کہ خدا پر ایمان لاؤ اور آن حضرت کی پیغمبری کا اقرار کرو، انہوں نے قبول نہ کیا۔ دوسری بات یہ کہ جزیہ دو، انہوں نے یہ بھی منظور نہ کیا۔ تو تیسری بات میں نے یہ کہی کہ عرفتہ اور اس کی قوم سے صلح کر لو اور ان کے چشمے اور چراگاہ ان کو واپس کر دو۔ ان میں سے اکثر لوگوں نے بھی منظور نہ کیا، تو میں نے خدا کا نام لے کر ان پر حملہ کر دیا اور ان میں سے 80,000 شخصوں کو قتل کر دیا۔ جب انہوں نے یہ حال دیکھا تو صلح پر راضی ہو گئے اور امان مانگنے لگے اور آخر مسلمان ہو گئے۔ پھر عرفتہ نے کہا، یا رسول اللہ، خدا آپ کو اور امیر المومنین کو ہم لوگوں کی طرف سے جزائے خیر دے۔ پھر وہ حضور سے رخصت ہو کر واپس چلا گیا۔ چھٹا معجزہ، محاسن برقی اور دوسری معتبر کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ناگاہ ایک بوڑھا شخص آیا اور حضرت کو سلام کر کے واپس چلا گیا۔ حضرت نے فرمایا، یا علی، اس بڈھے کو تم نے پہچانا؟ عرض کی، نہیں۔ فرمایا، یہ ابلیس ہے۔ حضرت علی نے عرض کی، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ ملعون ہے تو اسے ایک ضرب لگاتا اور آپ کی امت کو اس کے فریب سے نجات ہو جاتی۔ شیطان نے واپس آ کر کہا، اے ابو الحسن، آپ نے مجھ پر ظلم کیا، کیونکہ میں آپ کے دوستوں کے نطفے میں ہرگز شریک نہیں ہوتا، اور جو آپ کے دشمن ہیں میرا نطفہ زیادہ تر ان کے باپ کے نطفے کے ساتھ ان کی ماؤں کے رحم میں پہنچتا ہے۔ ساتواں معجزہ، جمیری نے بسند معتبر جناب حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ خلاق عالم نے ملک کو بادشاہی، غلبہ، حکومت جیسی چیزیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھیں جو کسی پیغمبر کو نہیں عطا فرمائی تھیں۔ ایک روز آن حضرت نے ابلیس ملعون کی گردن مسجد کے ایک ستون سے اس طرح دبائی کہ اس کی زبان باہر نکل کر آن حضرت کے ہاتھ تک پہنچ گئی۔ حضرت نے فرمایا، اگر جناب سلمان نے ایسی دعا نہ کی ہوتی کہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو خلق میں کسی کے لیے ان کے بعد نہ ہو، تو بے شک شیطان کو تم سب کو دکھا دیتا۔ آٹھواں معجزہ، ابن شہر عاشوب نے روایت کی کہ جب جناب رسول خدا حنین کی جانب روانہ ہوئے، اثناء راہ میں کچھ لوگ علم درایت لیے ہوئے واپس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، ایک بہت بڑا سانپ ہماری راہ میں ایک پہاڑ کی مانند حائل ہے اور ہم ادھر سے گزر نہیں سکتے۔ جب حضرت اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے سر اٹھا کر کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، میں حشیم بن لمبا بن ابلیس ہوں، آپ پر ایمان لائے ہوں اور اپنے اہل بیت میں سے 10,000 افراد کو لائے ہوں تاکہ ان کافروں کے خلاف آپ کی مدد کروں۔ حضرت نے فرمایا، راستے سے الگ ہو جا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر ہماری دائنی طرف سے آ۔ یہ سن کر اس نے راستہ چھوڑ دیا اور مسلمان اس طرف سے گزر گئے۔ نواں معجزہ، کتاب اختصاص میں ازبغ بن نباتہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جمعے کے دن حضرت جناب امیر المومنین نماز عصر کے بعد مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بلند قد و قامت کا شخص بدوؤں کے مانند حضرت کی خدمت میں آیا اور سلام کیا۔ جناب امیر نے پوچھا، وہ جن کیا ہوا جو تیرے پاس آیا کرتا تھا؟ اس نے کہا، یا امیر المومنین، اب بھی برابر آتے۔ حضرت نے فرمایا، اس کا قصہ ان لوگوں کے سامنے بیان کر اس نے کہنا شروع کیا، حضرت کی بعثت سے پہلے ایک رات میں یمن میں سویا ہوا تھا۔ آدھی رات کو ایک جن آیا اور اپنے پیر سے میرے سر پر مارا اور کہا، اٹھ کر بیٹھو۔ میں ڈر کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے کہا، سنو، اور چند اشعار پڑھے جن کا یہ مطلب تھا، مجھے جنوں پر اور ان کے اونٹوں پر سوار ہونے پر تعجب ہے جو مکے کی جانب طلب ہدایت کے لیے روانہ ہے، حالانکہ تو غافل ہے۔ اٹھ اور تو بھی سامان سفر درست کر کے مکے میں بہترین اولاد ہاشم کے پاس جا اور اس کی عظمت و حشمت کو ملاحظہ کر۔ جب یہ آواز ختم ہوئی میں نے دل میں کہا، خدا کی قسم، بنی ہاشم میں کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہوا ہے یا ہونے والا ہے۔ غرض پھر تمام رات مجھ کو نیند نہ آئی، پھر تمام دن متفکر رہا۔ دوسری شب جب میں سویا تو پھر نصف شب
کو ایک شخص نے آ کر میرے سر پر ٹھوکر ماری اور کہا اٹھ۔ جب میں اٹھ کر بیٹھا تو انہوں نے پھر چند شعر پڑھے جن کا مضمون وہی تھا جو بیان ہو چکا۔ اسی طرح تیسری شب کو بھی یہی واقعہ پیش آیا تو میں نے پوچھا جس کے بارے میں تم کہتے ہو وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ مکے میں ظاہر ہوا ہے اور لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت کی دعوت دیتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں اونٹ پر سوار ہو کر مکے کی جانب چلا اور جب مکہ میں داخل ہوا سب سے پہلے جس شخص سے ملاقات ہوئی وہ ابو سفیان گمراہ بڈھے سے۔ میں نے اس کو سلام کیا اور پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا فارغ البالی اور نعمت کی فراوانی، مگر ابو طالب کے یتیم نے ہمارے دین کو فاسد کر رکھا ہے۔ میں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد اور احمد۔ میں نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا خدیجہ دختر خلید سے اس نے نکاح کر لیا اور اسی کے گھر میں رہتا ہے۔ میں نے یہ سن کر ناقے کا رخ اسی گھر کی جانب پھیر دیا اور وہاں پہنچ کر ناقے سے اترا اور اس کا پیر باندھ کر دروازے کھٹکھٹایا۔ خدیجہ نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا محمد کا ہے۔ انہوں نے کہا تم لوگ اپنے کام کے واسطے ان کو ایک دم کے لیے نہیں چھوڑتے ہو کہ گھر میں قرار لیں اور ان کو تکلیفیں اور آزار دیتے رہتے ہو، یہاں تک کہ تمہارے شر سے پریشان ہو کر اپنے گھر سے نکل گئے اور کہیں دور چلے گئے، پھر بھی تم لوگ باز نہیں آتے۔ میں نے کہا خدا آپ پر رحم کرے، میں یمن سے آیا ہوں اس لیے کہ شاید خدا ان کے ذریعہ اور برکت سے مجھ پر احسان کرے اور میری ہدایت کرے، مجھ کو ان کی ملاقات سے محروم نہ کرو۔ تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دروازہ کھول دو۔ غرض میں داخل خانہ ہوا، میں نے دیکھا کہ حضرت کے چہرے اقدس سے نور ساطع ہو رہا تھا۔ جب حضرت کی پشت کی جانب دیکھا تو مہر نبوت کو دیکھا تو میں نے اس کو بوسہ دیا اور حضرت کی مدح میں چند اشعار پڑھے۔ انہی اشعار میں اس جن کا اپنے پاس آنا اور حضرت کی بعثت کی خوشخبری دینا بیان کیا تھا۔ غرض میں مسلمان ہو گیا، حضرت نے مجھ پر شفقت فرمائی اور مرحبا کہا، لیکن پھر میں یمن کی جانب واپس گیا۔ ازبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ اس کا نام سواد بن قارب تھا، وہ حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہو کر شہید ہوا۔ 10واں معجزہ ابن شہر عاشوب نے مازن بن عصفور سے روایت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک بت کے نام پر میں نے ایک گوسفند کی قربانی کی تو اس بت سے آواز آئی کہ پیغمبر مرسل قبیلہ مضر میں مبعوث ہوا ہے، لہذا پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کو چھوڑ دو۔ دوسرے روز پھر ایک گوسفند کو قربان کیا، پھر میں نے یہی آواز سنی کہ ایک پیغمبر مبعوث ہوا ہے اور ایک کتاب بھی لایا ہے۔ 11واں معجزہ ابن شہر عاشوب نے روایت کی کہ تمیم دارمی شام کی منزلوں میں سے ایک منزل میں قیام پذیر ہوا۔ رات کو جب سونے لگا تو کہا میں آج رات اس وادی کے رہنے والوں کی پناہ میں ہوں، اور یہ جہالت کے زمانے میں دستور تھا کہ لوگ وادی کے جنوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ ناگہاں میں نے ایک آواز سنی کہ خدا سے پناہ طلب کر، جن کسی کو پناہ نہیں دیتے، جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ بے شک تم میں ایک پیغمبر مبعوث ہوا ہے جس کی اقتدا میں ہجون میں ہم نے نماز پڑھی اور شیاطین کے مکر برطرف ہو گئے اور جنوں کو آسمان سے تیر شہاب سے مار کر بھگا دیے گئے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ 12واں معجزہ ابن شہر عاشوب نے روایت کی کہ بنی عذرا کا ایک بت تھا جس کو حمام کہتے تھے۔ جب حضرت مبعوث ہوئے لوگوں نے اس بت سے آواز سنی کہ وہ کچھ اشعار پڑھ رہا تھا جن کا مضمون یہ تھا اے فرزندان ہند بن خرام حق ظاہر ہوا، حمام ہلاک ہوا اور اس شرک کو اسلام نے دفع کر دیا۔ ہر چند روز کے بعد ایک شخص طارق نامی اس بت کے پاس آیا تاکہ اس کو سجدہ کرے تو اس سے آواز آئی کہ اے طارق، پیغمبر صادق کے وحی ناطق کے ساتھ مبعوث ہوا اور حق ظاہر کرنے والا تحامم میں آ گیا۔ سلامتی اس کے دوستوں کے لیے اور ندامت اور پشیمانی اس کو حقیر سمجھنے والوں کے حصے میں ہے۔ اب میں نے تم کو رخصت کر دیا، آئندہ قیامت تک مجھ سے کوئی آواز نہ سنو گے۔ پھر وہ بت منہ کے بل گر پڑا اور ٹوٹ گیا۔ زید بن ربیع کہتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کا تذکرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ حضرت نے فرمایا یہ کلام مومنین جن کا تھا۔ حضرت نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور میں مسلمان ہو گیا۔ 13واں معجزہ ابن شہر عاشوب نے خزیم بن فاتح کے اسدی سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں وادی ابرک تک اپنے اونٹ چرایا کرتا تھا، وہاں میں نے ایک عاطف کو سنا جو کہہ رہا تھا کہ پیغمبر خدا صاحب خیر و نقی آ گئے جو سورہ یاسین اور حامیات لائے ہیں۔ میں نے پوچھا
تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مالک بن مالک ہوں، مجھے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ نجد کی طرف بھیجا ہے۔ میں نے کہا اگر میرے اونٹ کی کوئی حفاظت کرتا تو میں بھی جا کر حضرت پر ایمان لاتا۔ اس نے کہا میں حفاظت کرتا ہوں۔ میں نے اونٹوں کو وہیں چھوڑ دیا اور ایک اونٹ پر سوار ہو کر مدینے کی جانب چلا۔ جب مدینے کے دروازے پر پہنچا، جمعے کا دن زوال کا وقت تھا، میں اس انتظار میں ٹھہر گیا کہ ان کی نماز ختم ہو جائے، پھر اپنے اونٹ کو بیٹھایا۔ اتنے میں ایک شخص نے آ کر کہا کہ تم کو رسول اللہ بلاتے ہیں۔ میں مدینے میں داخل ہوا۔ جب حضرت نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ وہ بوڑھا شخص کہاں گیا جو تیرے اونٹوں کا ضامن ہوا تھا؟ میں نے عرض کی مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا اس نے تیرے اونٹوں کو صحیح و سلامت تیرے گھر والوں کے پاس پہنچا دیا۔ یہ سن کر میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں۔ 14واں معجزہ روایت ہے کہ ایک روز جناب عمر بیٹھے تھے، ایک شخص ان کے سامنے سے گزرا۔ عمر نے کہا یہ کاہن ہے اور جنوں سے ضبط رکھتا ہے۔ اس نے کہا اے عمر، خدا نے اسلام کے ذریعے سے ہر جاہل کی ہدایت کی اور حق سے ہر باطل کو دفع کیا، اور محمد نے فقیروں کو غنی کر دیا اور قرآن کے ذریعے ہر کجی کو سیدھا کر دیا۔ عمر نے پوچھا کتنے عرصے سے اپنے مصاحب جن سے ملاقات نہیں ہوئی؟ اس نے کہا میرے مسلمانوں نے سے پہلے وہ آیا تھا اور بیان کیا تھا کہ اے سلام حق ظاہر ہو گیا، یہ خواب نہیں ہے، اور صدائے اللہ اکبر بلند ہونے لگی۔ اس سبب سے میں نے اسلام قبول کیا، پھر وہ میرے پاس نہیں آیا۔ ایک شخص اور وہاں موجود تھا، اس نے بھی کہا میرے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ درپیش آیا۔ ایک روز ایک ہموار میدان میں گھوڑے پر سوار جا رہے تھے، ناگہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بھی گھوڑے پر سوار بہت تیزی کے ساتھ آ رہا تھا۔ وہ ہمارے نزدیک پہنچا اور بولا اے احمد، خدا بلند تر اور بزرگ تر ہے۔ اے احمد، جو کچھ نیکی کا خدا نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ سب دے دیا۔ یہ کہتا ہوا وہ ہمارے پاس سے گزر گیا۔ پھر ایک انصاری نے کہا میں نے دو اشخاص کے ساتھ شام کی طرف جا رہا تھا، ہم نے ایک بیابان میں قیام کیا جو نہایت ویران و سنسان تھا۔ ناگہاں ایک سوار اور آگے، اب ہم 4 افراد ہو گئے اور سب بہت بھوکے تھے۔ دفتن ایک ہرن چرتا ہوا ہمارے قریب آیا، میں نے جست کر کے اس ہرن کو پکڑ لیا۔ وہ شخص جو ابھی آیا تھا بولا اس کو چھوڑ دو، میں اکثر اس راہ سے گزرا ہوں اور اس ہرن کو اسی جگہ برابر دیکھا ہے، لیکن کوئی اس سے متعارض نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی بات نہ مانی اور اس ہرن کو باندھ دیا۔ جب رات کا وقت آیا اور کچھ حصہ گزرا، میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے 4 سواروں، اس ہرن کو چھوڑ دو کیونکہ اس کے بچے یتیم ہیں۔ میں یہ سن کر اس ہرن کو رہا کر دیا اور شام کی جانب چلے گئے۔ واپس ہوئے تو پھر اسی مقام پر قیام کیے۔ وہاں سے ہمارے عقب سے ایک آواز سنائی دی جس نے حضرت کے محبوس ہونے کی خوشخبری دی۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولوی فرماتے ہیں کہ جنوں کا حضرت کی حقیقت کی خبر دینے کی روایتیں اور حکایتیں بے انتہا ہیں۔ بعض حالات میں نے بحر الانوار میں لکھے اور جن و شیاطین کا سرور کائنات کے لیے مسخر ہونا انشاءاللہ امیر المومنین علیہ السلام اور تمام ائمہ اطہار صلوات اللہ علیہم کے حالات میں بیان کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی 21واں باب حضرت کے شیاطین اور جنوں سے متعلق معجزات کا بیان اپنے اختتام کو پہنچا، اور یہیں پہ اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 41 کا بھی اختتام کرتے ہیں۔ پارٹ نمبر 42 سے آغاز کریں گے 22واں باب امور غیب سے حضرت کا خبر دینا۔ حضرت کی اس قسم کے معجزے بھی حد بیان سے باہر ہیں، اکثر ان میں سے اعجاز قرآن کے باب میں مذکور ہو چکے ہیں، کچھ تھوڑے یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔